خداوند یسوع مسیح میں آپ سب عزیزوں کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ اس کی حضوری میں آ کر شکر گزار رہوں۔ کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیاں ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے، مگر میں دعا کرتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک چلے اور آپ یہ پروگرام دیکھ پائیں۔ اور میری دعا یہ ہے کہ خداوند آپ سب عزیزوں کو سلامت رکھے۔ یہ ہفتہ کچھ عجیب سا ہفتہ رہا میرے لیے، کیونکہ جو منڈے ہے اس میں ہماری انٹرنیٹ جو ہے وہ خراب تھی۔ بہن ہیلن کا پروگرام ہم نہیں کر پائے، مگر آپ نے مقرر اسے دیکھیں، اور اس منڈے کو آپ اس پروگرام کو دیکھ پائیں گے۔ اور پھر آج کا پروگرام بھی میں مشکلات سے دوچار تھا، جو میری انٹرنیٹ ہے وہ خراب ہے، جو بیک اپ انٹرنیٹ ہے اس کے وسیلے سے، اور کچھ گڑبڑیاں ہو رہی ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ چاہے یہ پروگرام ہو نہ ہو، خداوند کو جلال ہو، چاہے ہم ہوں نہ ہو، خداوند کو جلال ہو۔ اور پھر یہ جو میرا فون ہے جس سے میں آپ عزیزوں کے فون کالز لیا کرتا تھا، تو پچھلے 2 دنوں سے یہ خراب تھی۔ اگر آپ نے فون کیا ہے اور میں اسے سن نہ سکا تو میں معذرت خواہ ہوں۔ خداوند نے ایک اور فون عطا کیا ہے، اور اس فون کے ذریعے سے میں آپ کے فون کالز لے لوں گا، مگر فون نمبر وہی ہے، واٹس اپ نمبر وہی ہے، تو آپ کال کر سکتے ہیں اور میں آپ کے کالز لے لوں گا۔ مگر مجھے کچھ ٹیکنیکل چیزیں جو اس میں ہے وہ درست کرنے ہیں، تاکہ جو آواز ہے، جو صدا ہے، جو سب چیزیں ہیں، سیٹ اپس مجھے ابھی بھی کرنے ہیں۔ تو مگر میں خداوند کا شکر گزار ہوں ہر چیز کے لیے۔ خداوند کا میں شکر گزار ہوں۔ آج میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند کلام کے وسیلے سے، اس مقدس کلام کے وسیلے سے، خداوند آپ کے دلوں کو چھوئے گا، اور آپ خداوند میں وہ تازگی پائیں گے، وہ تازگی پائیں گے جو کہ کلام ہمیں مہیا کرتا ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے نور ہے، اور اسی پر میں مگن رہوں گا، اسی پر آپ مگن رہیں، اسی پر آپ تکیہ کریں۔ صرف یہی خدا کا کلام ہے، کوئی اور کلام بغیر اس کلام کے نہیں ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے کوہ معبد سے، کوہ موریا سے آپ کے لیے ایک پیغام لایا، یروشلم سے، ارض مقدس سے، شہر مقدس سے، اور موضوع یہ تھا کہ جب خدا نے ابراہیم کو، یا پھر ابراہیم کو حکم فرمایا، کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو لے جا کر جہاں میں دکھاؤں گا وہاں پر اسے قربان گاہ پر چڑھا، یعنی اس کی قربانی کر، اس کی بلی چڑھا۔ خداوند نے آزمائش کی، اپنے بہترین دوست کی آزمائش کی۔ ابراہیم جو ہے وہ خدا کے بہترین دوستوں میں ہے۔ ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں جب وہ سدوم و غمورہ کو برباد کرنے نکلے خداوند، تو اس سے پہلے اس نے کہا کہ کیا میں ابراہیم سے پوچھے بغیر یہ کروں؟ یعنی کہ ابراہیم خدا کے دل کے اتنے پاس کہ اس نے یہ بھی نہیں کیا کہ سدوم و غمورے کو نابود کرے، بلکہ اس نے ابراہیم سے مشورہ لینے کے لیے خداوند اپنے بندے سے مشورہ، جی ہاں، اس نے یہی کیا۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ ہیلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا فون کٹ رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی آواز آپ کو لے لوں۔ ہیلو، آپ کی جو کنیکشن ہے وہ درست نہیں ہے، بہن یا بھائی، آپ کی کنیکشن درست نہیں ہے۔ آپ مہربانی سے اپنا کنیکشن ٹھیک کریں اور بعد میں فون کریں۔ ہیلو، السلام بھائی۔ سلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، شکر ہے خدا ان کا، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہے؟ خدا کی مہربانی ہے، خدا کا فضل ہے۔ بہن کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟
हाँ जी। हाँ जी, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी आज? जो भाई आपका दिल चाहे वही कर दे, दुआ मैं कर दे। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम सुमेरा। ऐ खुदावन, मैं बहन सुमेरा को तेरे हुज़ूर लाता हूँ, तेरे कदमों में लाता हूँ। खुदावन, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो। उनको बरकत दे, उनके घर वालों को बरकत दे खुदावन। तेरा फ़ज़ल उनके लिए जारी हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। हेलो। हेलो, हाँ जी। पास्टर जी सलाम। सलाम बहन, कैसी हैं आप? ठीक है? भाई मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बस खुदा का फ़ज़ल है, खुदावन की मेहरबानी है। कुछ चीज़ें हुईं, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, खुदावन ने एक नया फ़ोन दे दिया और मैं आपसे बात कर सकता हूँ, इससे बढ़कर क्या हो सकती है? तो क्या खिदमत कर सकता हूँ बहन आपकी? जी, मेरी बेटी के लिए दुआ करें, एंजल के लिए कि उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं ज़ फर्स्ट ईयर के। जी, ज़रूर, ज़रूर। तो खुदावन, मैं एंजल को तेरे कदमों में लाता हूँ, तेरे हुज़ूर लाता हूँ। खुदावन, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि तू उनको कामयाबी और सरफ़राज़ी अता फ़रमा, और मैं दुआ करता हूँ खुदावन तेरी सलामती उन पर हो और बहन पर भी हो। और मैं एंजल के लिए दुआ करता हूँ कि तू उनको हुज़ूरियत ज़हन अता फ़रमा, हिकमत अता फ़रमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन आपको बरकत दे। आप आपका आपने फ़ोन किया था क्रिस्टीना, आप फिर से फ़ोन कर सकती हैं, क्योंकि मेरे ख़्याल में कनेक्शन ठीक नहीं है आपका। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि पिछले हफ़्ते इब्राहीम के बारे में कोहे मोरिया से मैंने ये हकीकत वाज़ेह की कि किताब मुक़द्दस किसी और किताब नहीं। मुसलमान ये समझते हैं कि ये इस्माइल था, मगर किताब मुक़द्दस जो हकीकत है वो उससे हम जानते हैं कि इसहाक था, और उसके वसीले से खुदावन यीशु मसीह के लिए नबूवत है कि सलाम वो सलाम बहन, कैसी सलाम हैं आप? पास्टर जी। सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? हाँ ठीक है? जी। सलाम पास्टर जी। सलाम बहन, बात करें, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को। हेलो। सलाम पास्टर जी। हाँ जी बहन, सलाम, आपको भी सलाम। आप ऐसा करें, टीवी की आवाज़ को कम करें और आप बात करें। आपकी टीवी, आप चाहती हैं कि आपकी आवाज़ टीवी से सुनने को मिले, मगर वो मुश्किल ये है कि टीवी में जो है वो 7 सेकंड देर से आती है आपकी आवाज़। तो आप ऐसा करें कि टीवी की आवाज़ को हमेशा बंद करें, ताकि मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूँ और आप मेरी आवाज़ को सुन सकें। हेलो, हेलो। मैं क्रिस्टीना बोल रही हूँ। हाँ जी बहन क्रिस्टीना, कैसी हैं आप? ठीक है? हेलो, सलाम पास्टर जी। और मैं मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को। आप टीवी की आवाज़ को कम करें मैं ताकि अपने बेटे के लिए दुआ कराना चाहती हूँ। हाँ जी, क्या दुआ करूँ? मैं आपके बेटे के लिए ज़रूर हाँ दुआ जी। करूँगा, अभी दुआ करूँगा, क्योंकि हाँ जी आपकी पास्टर आवाज़। जी। ऐ खुदावन, मैं बहन क्रिस्टीना के बेटे के लिए दुआ करता हूँ। जो भी मुश्किल है, तू उनकी मुश्किल कुशाई फरमा खुदावन, तू उनकी मदद फरमा। क्रिस्टीना को भी तेरे सुपुर्द हाँ जी, करता हूँ, उनको हेलो। बरकत दे खुदावन सलाम यीशु पास्टर जी। मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मैं आमीन। अपने बेटे आसिफ के लिए दुआ करवाना चाहती हूँ। हाँ जी, आसिफ के लिए भी दुआ करूँगा। क्या दुआ करूँ आसिफ के लिए? उसको दिल का मसला है। ज़रूर मैं दुआ खुदावंद और करूँगा। याकूब के लिए भी दुआ कराना चाहती हूँ कि उसको शुगर का मसला है ज़रूर मैं दुआ और उनमें करूँगा। जख्म है। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं आसिफ के लिए दुआ करता हूँ, जो उनको दिल का आरिज़ा है। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ उनको शफ़ाए कामिल अता फ़रमा। उनके बदन को छू, तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन, आमीन, आमीन। एक बात करें, मैं आप सबसे ख़्वाहिश करता हूँ, जब आप फ़ोन करते हैं तो टीवी की आवाज़ को ज़रा कम करें। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। पास्टर साहब सलाम। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? पास्टर साहब सलाम। सलाम बहन, कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हाँ, मैंने थोड़ी थोड़ी जलन होती है, मसाले वाली कुछ है खा लवा ना भाई साहब, बवासीर दी मैं और ज़रूर जलन भी मेरी
تھوڑی تھوڑی رہ گئی ہے پاسٹر صاحب دعا کریں یہ بھی چلی جائے مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے تہاڈی دعا نال بڑا مینوں آرام ہے میں ضرور تواڈے واسطے دعا کراں گا بھੈਣ جی تہاڈا نام کی ہے بھੈਣ میں بھول گیا سریا بھی سریا خداون میں سریا بیوی دے واسطے دعا کراں گا ہونے خداون میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں خداون کہ تو ان کو شفائے کامل عطا فرما اور میں دعا کرتا ہوں خداون ان کو حکمت عطا فرما کہ وہ اپنے غذا کا بھی فکر کرے خداون ان کے گھر والوں کو برکت دے ان پر تیری تسلی ہو خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین 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 شکریہ فون کرنے کا ہیلو 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 آپ نے فون کیا آپ بات کریں مہربانی سے ہیلو جی جی ہاں جی بات کریں ہاں جی بات کریں آپ کی آواز کٹ رہی ہے آپ بات کریں میں سن رہا ہوں آپ کی آواز کو جی پاسٹر جی میں نے نا اپنے بھائی کے لیے پرے کروانی ہے وہ نا عراق ملک میں ہوتا ہے تو اس کو نا پولیس نے پکڑ لیا اور کل کا اس کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا اور ضرور میں دعا کروں گا ان کا نام کیا ہے بہن ان کا نام ہے کلاش اے خداون میں کلاش کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں خداون تو رحم فرما اپنے بندے پر خداون میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو آزادی دلا اور خداون ان کا رابطہ دوبارہ فیملی کے ساتھ برقرار ہوں خداون میں تیرا فضل ان کے لیے چاہتا ہوں اور فیملی کے لیے گھر والوں کے لیے تسلی چاہتا ہوں خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین میں ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا کلاش کے لیے ہیلو 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 آپ نے فون کیا آپ بات کریں مہربانی سے ہیلو ہیلو سلام پاسٹر صاحب سلام بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے جی خداوند کا شکر ہے آپ سنائیں بس خدا کی مہربانی ہے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی بھائی جی میرا نا سالے دا بیٹا ڈگ گیا ہی پادری خرم ہاں جی چھت تو تھلے ڈگ پیا ہی تے اللہ دا شکر ہے کہ بچ گیا ہے خدا کا شکر ہے میں دعا کروں گا کہ خداون ان کو شفا دے اے خداون میں جی تیرے خرم بندے کے لیے دعا کرتا ہوں اس وقت خداون کہ تو اپنے دست مبارک کو خدا اپنے دست مبارک سے ان کے بدن کو چھو ان کو شفائے کامل عطا فرما تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین 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 شکریہ فون کرنے کا ہیلو ہیلو جی پاسٹر ہاں جی کی وجہ سے کال کٹ گئی ہاں جی آپ بات کریں میں نے دعا کی آپ کے بھائی کے لیے میں نے دعا کی آپ کے بھائی کے لیے اور میں دعا کرتا رہوں گا بہن خداون آپ کو برکت دے جی میں پرے کروا سکتی ہوں نا آپ سے کال کروا بالکل 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 کروا سکتی ہیں بالکل کروا سکتی ہیں میری بہن خداون آپ کو برکت دے میں ضرور دعا کرتا رہوں گا ہاں جی تو آپ مجھے بتا دیں میں اس ٹائم آپ کو کال کر لوں گی یہ جو وقت ہے ٹھیک ہے پروگرام کے بعد آپ فون کر سکتے ہیں اور کبھی بھی آپ فون کر سکتے ہیں صرف آدھی رات کو میں سویا ہوا ہوتا ہوں اس وقت فون نہ کریں خداون آپ کو برکت دے بہن خداون آپ کو برکت دے ہیلو 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 ہاں جی ہیلو پاسٹر صاحب میں کراچی سے بول رہا ہوں بشیر مسیح ہاں جی بھائی بشیر مسیح خداون آپ کو برکت دے خداون کراچی کو آپ کے وسیلے سے برکت دے بات کریں تکلیف ہے نظر کم ہو گئی ہے ایک آنکھ میں بالکل ہی اور میں ضرور دعا اس کے کروں لیے گا دعا کریں ضرور دعا کروں گا اے خداون میں اپنے بھائی بشیر مسیح کے لیے دعا کرتا ہوں خداون میں دعا کرتا ہوں خداون تو ان کے بدن کو چھو اور ان کو اپنی سلامتی عطا کر ان کو خداون شفا کامل عطا فرما تیرے دستے شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو گھر والوں پر ہو خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین 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 شکریہ فون کرنے کا ہیلو سلام سر جی سلام بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے جی سر جی ٹھیک ٹھاک سر جی میری مسز کے لیے دعا کیجیے گا ان کا نام آسما خرم ہے ہاں جی ضرور میں دعا کروں کیا دعا کروں اپنی بہن کے لیے سر ان کو اسپرٹ تنگ کرتی ہیں بلیسی مسئلہ ضرور میں دعا کروں گا اور آپ کا نام کیا ہے بھائی خرم مسیح سر اور وائف کا نام آسما اے خدا آسما خرم میں خرم کو اور آسما کو تیرے قدموں میں لاتا ہوں خصوصاً اپنی بہن آسما کے لیے دعا کرتا ہوں خداون تو ان کے بدن کو چھو میں دعا کرتا ہوں خداون تو ان کو شفائے کامل عطا فرما تیری سلامتی ان پر ہو
تیرے دستے شفقت اور سایہ رحمت اس گھرانے پر ہو، تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ ہیلو ہیلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ پھر سے کوشش کریے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہاں جی، تو جب تک یہ رابطہ ٹھیک ہوگا، میں میرے خیال میں یہ ہیلو ہیلو، سلام بھائی صاحب۔ سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں بھائی صاحب، آپ بس ٹھیک ہیں؟ خدا کی مہربانی ہے، خدا کا فضل ہے، خداوند کا میں شکر گزار ہوں ہر حالت میں۔ بھائی کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ بھائی صاحب سب سے پہلے تو مہربانی کرنی تھی، آپ نے دعا میں یاد رکھا تو ہمارا جو مسئلہ تھا نا فائنینشلی آپریٹ کرانے کا، وہ حل ہو گیا، ہاللویہ، تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا کا اور شکر۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اب ہمیں ہاسپٹل کا دیکھنا ہے کہ کون سے ہاسپٹل میں کرائیں، تو آپ اس کے لیے دعا کریں ضرور تاکہ مسز کا جی ضرور میں دعا کروں گا۔ آپ ایک بار پھر بہن کا نام لے لیں۔ نہیں سرفراز۔ اے خداوند، میں ناہید کے لیے، اپنی بہن کے لیے، تیرے فرزند کے لیے، تیری بیٹی کو تیرے حضور لاتا ہوں خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تیری سلامتی ان پر ہو خداوند، تو ان کی مشکل کشائی فرما رہا ہوں۔ میرے بھائی کے لیے بھی خداوند کا میں شکر گزار ہوں، گواہی کے لیے کہ تو ان کی دستگیری فرمایا تو نے خداوند، ان کو برکت دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس مبارک اور جلالی نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہاں جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور تو پچھلے پروگرام میں آپ نے وہ کلپ دیکھا، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ بہت سے میرے مسلمان بھائی بہنوں نے فون کیا، اور ان میں سے کچھ خداوند یسوع مسیح پر ایمان بھی لائے۔ ایک نے تو کہا کہ مجھے اس کی کسی نے بتایا تک نہیں تھا، میں نے کہیں اور نہیں ڈھونڈا، بس جو ملا نے کہا میں نے سن لیا۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں، اسی لیے آپ ان پروگراموں کو دیکھتے رہیں، اور بہت سے اور پروگرامز بھی ہیں زندگی ٹی وی میں، آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ محتوا پر نظر کریں اور حقیقت کو جانیں۔ ہیلو ہیلو، سلام بہن، سلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ضرور ضرور۔ اے خداوند، میں اپنے بہن کو تیرے حضور لاتا ہوں سب سے پہلے کہ تیری شفا ان کے ساتھ ہو، تو انہیں لمس فرما، اور دانش کے لیے دعا کرتا ہوں تیری مشکل کشائی ان کے ساتھ ہو خداوند، تو ان کی دستگیری فرما، تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے میری بہن، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ نے فون کیا تھا، ابھی یہ فون نئی ہے اور میں ابھی اسے سیکھ ہی رہا ہوں، کیونکہ ابھی تک کچھ مشکلات اس فون میں ہیں۔ تو آج اسی سلسلے میں یہ کلپ دیکھیں، معبد کے نچلے حصے میں یہ ریکارڈ ہوئی ہے۔ آپ اس کلام کو بغور سنیں۔ دوران کلپ، اس کلپ کے دوران مہربانی کر کے آپ فون نہ کریں، کلام کو سنیں، اس کے بعد آپ فون کر سکتے ہیں۔ آدھی رات تک میں جاگتا رہتا ہوں، 12 بجے رات تک میں جاگتا رہتا ہوں، اور آپ کے فون کالز کا جواب ضرور میں دیتا رہتا ہوں۔ تو مہربانی کر کے آپ فون نہ کہ یہ آخری فون میں لے لیتا ہوں کلپ سے پہلے۔ ہیلو ہیلو ہیلو، آپ نے فون کیا، آپ بات کریں۔ ہیلو، ہاں جی، میں کرسٹینا بول رہی ہوں۔ ہاں جی بہن، میں نے آنکھوں کا آپریشن کرایا ہے، تو میری آنکھوں میں بہت درد ہے، 2 مہینے ہو گئے ہیں، میں ضرور دعا کروں گا، میں آپ میرے لیے ضرور دعا کریں، میری نظر ٹھیک ہو جائے، اور جسم میں بھی بہت درد رہتا ہے۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں بہن کرسٹینا کو تیرے قدموں میں لاتا ہوں، تیرے حضور لاتا ہوں خدا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی آنکھوں کو چھو، ان کے بدن کو چھو خداوند، ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ جو دوائیں وہ استعمال کرتی ہیں وہ بھی باعث برکت اور باعث شفا ہو۔ تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ تو بہن کرسٹینا، جب آپ مجھے فون کرتی ہیں تو ٹی وی کی آواز کو بند کیا کریں، کیونکہ آواز دوبارہ لوٹتی ہے۔
تو یہ آپ ایک مہربانی کر کے آپ سب سے میری خواہش یہی ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز کو بند کریں یا کم کریں اس وقت، کیونکہ ٹی وی کی آواز دوبارہ لوٹتی ہے اور یہ مائکروفون کے ذریعے دوبارہ انعکاس ہوتی ہے اسی وجہ سے۔ تو میں آپ کا فون کال لے لوں گا اس کلپ کے بعد، آپ اس کلپ کو آج دیکھیں۔ عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں۔ میں اس وقت جیروسلم میں معبد کے نچلے والے حصے میں ہوں۔ میرے اوپر شاید آپ لوگوں کو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں اس جالی کے وسیلے سے، مگر یہاں پر لوگ آتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں پر یہودی لوگ اب بھی جا کر معبد کے نچلے والے حصے کے دیوار میں سے گزر کر وہاں پر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس جگہ کے اوپری والے حصے میں دو مساجد ہیں۔ ایک کا نام قبط صخرہ یا ڈوم آف دا راک ہے، اور دوسرا مسجد اقصی۔ خصوصی طور پر ڈوم آف دا راک جو ہے یہودیوں کے لیے بہت ہی مقدس مقام ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جسے ہم پیدائش کی کتاب اور اس کے 22 باب میں ہمیں پاتے ہیں۔ خدا ابراہیم کو حکم دیتا ہے یہاں پر کہ اسحاق کو قربان کرے۔ اب ہمارے مسلمان بہن بھائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس بیٹے کو خداوند نے حکم فرمایا کہ قربان کرے وہ اسحاق نہیں بلکہ اسماعیل ہے، حالانکہ قرآن میں اسماعیل کا نام نہیں ہے۔ وہ تفسیر کو ایسے ہی لاتے ہیں۔ ابراہیم کے زمانے سے صدیوں صرف ایک ہی شخص کا نام اس قربانی کے سے منسوب ہے، اور وہ ہے اسحاق۔ مگر آمد اسلام میں ایک دم سے انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی ہم اسماعیل کو لیں گے، جبکہ صدیوں سے جو مکاتب فکر ہے، کتاب مقدس ہے، کتب ہے، سب کے سب وہ اسحاق کے نام ہے۔ کبھی خداوند نے پرانے عہد نامے میں، تورات میں، انبیاء میں یہ نہیں کہا کہ ابراہیم، اسماعیل وغیرہ وغیرہ کا خدا، بلکہ کہا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا۔ تو سلسلہ وہاں سے ہے، نہ کہ اسماعیل سے۔ تو عید قربان مناتے ہیں یا بقر عید مناتے ہیں عالم اسلام میں، جیسے پاکستان میں بقر عید کہتے ہیں، اصل میں عید الاضحیٰ، اضحیٰ سے مراد ہے قربانی۔ عید قربان مناتے ہیں اس کے یاد میں، مگر متاسفانہ اشتباہ میں، غلطی میں، حقیقت کو جاننا ہے تو صرف اور صرف کتاب مقدس اور بالخصوص تورات میں، تورات کے پہلے کتاب اس کے 22 باب میں ہم اسے پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے، وعدے کا بیٹا ہے، اور جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ میں جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ اگر یہ لڑکا، یہ بیٹا اسماعیل ہوتا تو ہم 21 باب میں ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو گھر سے نکالا جاتا ہے، تو یہاں پر اسماعیل کا ہونا ممکن ہی نہیں، کیونکہ
اور سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے ہوا تھا ٹھٹے مارتا ہے، تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی اور اس کے بیٹے کو یعنی اسماعیل کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ خداوند نے یہ مقرر کیا تھا، حالانکہ ایک باپ کے لیے مشکل ہے، کیونکہ ابراہیم اسماعیل سے بھی ویسا ہی پیار کرتا تھا جیسے کہ اپنے بیٹے اسحاق سے، مگر خدا نے وعدے کے مطابق کہا تھا کہ جو بیٹا سارا سے تیرے گھر ہوگا وہی وعدے کا بیٹا ہے۔ تو اسی وجہ سے اسماعیل یہاں پر ہے ہی نہیں گھر میں کہ ابراہیم اس کو لے کر قربانی کرے، بلکہ بیٹا جو ہے وہ اسحاق کے کوہ موریا میں لے جا، میرے بالکل اوپر، میں ایک مغارے میں ہوں، میرے بالکل اوپر کوہ موریا ہے، یعنی قبط صخرہ جو مسجد ہے وہ جگہ ہے، جسے آپ نے پہلے ایک ویڈیو میں بھی دیکھا ہے میرے پشتو اور دری پروگرام میں۔ اور یہاں پر خداون فرماتے ہیں کہ جا کوہ موریا، اور سے پہاڑ میں سے ایک پہاڑ میں جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ دور دیکھا، تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہیم نے سوختنی کی قربانی اور لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق، نہ کہ اسماعیل، اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھوں میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ سے، اسماعیل نے نہیں، اسحاق نے اپنے باپ سے کہا اے باپ۔ اس نے جواب دیا میرے بیٹے میں حاضر ہوں سننے کے لیے۔ اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہے، پر سوختنی کی قربانی کا برہ کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی کی قربانی کے لیے وہ مہیا کر لے گا۔ سو دونوں آگے چلے گئے۔ میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ اس کے آگے اس پورے باب کو آپ پڑھیں تاکہ سمجھ میں آ جائے اچھی طرح سے۔ تو قربانی کی جو عید مناتے ہیں اس میں متاسفانہ ایک نقص ہے، اور وہ نقص یہ ہے کہ یہ حقیقت نہیں، کیونکہ حقیقت کتاب مقدس میں ہے، اصلی داستان کتاب مقدس میں ہے اور مہیا کنندہ خود خداوند ہے۔ اسی وجہ سے ہم انہیں جہوہ یا یہوہ یری یا جہوہ جائرہ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی خداوند جو مہیا فرماتا ہے۔ خداوند ان قربانیوں سے بھی خوش نہیں۔ اصلی قربانی جس سے خداوند خوش ہے وہ ہے ہمارے دلوں کی قربانی، کہ ہم اپنے دلوں کو مقدس بنائیں خدا کے لیے اور خدا کو اس دل میں جگہ دیں۔ اسی وجہ سے جب ہم داؤد جو کہ اسحاق ہی کے بیٹوں میں سے، یعنی آگے جا کر کئی نسلوں بعد اسحاق، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب ہی کے بیٹوں میں سے تھے، انہوں نے کچھ قربانی کے بارے میں یوں ہم سے مخاطب ہو کر کہا ہے روح القدس کی یاری سے، یعنی یہ الہامی ہے۔ اگر ہم 19 باب کو پڑھیں، زبور شریف 19 باب اور اس کے 14 آیت کو، تو لکھا ہے میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول رہے، یعنی یہ قربانی اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ اور اگر ہم آموز کی کتاب کو پڑھیں تو آموز کی کتاب میں خداوند واضح طور پر اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو یہ کہتا ہے کہ تمہارے جو دل ہیں وہ تمہارے دلوں میں میرے لیے کھوٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں خداوند ان کو تنبیہ کرتا ہے، اور ہم آموز اس کے 5 باب 21 آیت میں اگر ہم پڑھیں، میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا ہوں اور ان سے نفرت رکھتا ہوں،
اور میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا، اور اگرچہ تم میرے حضور سوختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانو گے تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا، اور تمہارے فربہ جانوروں کی شکرانہ کی قربانیوں کو خاطر میں نہ لاؤں گا۔ تو اپنے سرود کا شور میرے حضور سے دور کر، کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز نہ سنوں گا، لیکن عدالت کو پانی کی مانند اور صداقت کو بڑی نہر کی مانند جاری رکھ۔ بنی اسرائیل کو یہ خطاب ہے، اور میرے اور تمہارے لیے بھی یہی خطاب ہے۔ میرے عزیز مسلم بہن بھائی، میں بھی مسلمان تھا، میں ایک مجاہد تھا افغانستان میں۔ میں نے سوویت یونین یا پھر جو روسی قابض افغانستان میں تھے ان کے خلاف میں نے جہاد لڑی ہے اسلام کے نام پر، مگر ایک ایسا وقت آیا کہ میں نے حقیقی قربانی، حقیقی خداوند، حقیقی راستے کو، جو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ہی راہ ہوں، I am the way, the truth and the life. No one can comes to the Father except through me. میں ہی زندگی ہوں، میں ہی راستہ ہوں، میں ہی حقیقت ہوں، کوئی اور حقیقت نہیں۔ اس عید کے موقع پر میں آپ سب عزیزوں کے لیے دنیا کی سب خوشیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، مگر میری سب سے بڑی یہ دعا ہے کہ خداوند ہم سب کی آنکھیں کھولے، آپ کی آنکھیں کھولے حقیقت کے لیے، کہ یہ داستان حقیقت میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک نبوت ہے کہ ابراہیم نے اسحاق کو جو سارائے سے پیدا ہوا اس عظیم قربانی کے لیے ایک عکس کے طور پر ہمارے لیے دیا، بلکہ میں یہ کہوں کہ 2000 سال قبل از مسیح یہ ہوا، اور ہم 2000 بعد مسیح میں جیتے ہیں، یعنی 4000 سال پہلے۔ یہ نہیں ہے کہ مسیح کے زمانے سے 2000 سال قبل اور آمد اسلام کے زمانے سے 2650 تقریباً سال بعد کوئی یہ کہے کہ نہیں، یہ اسحاق نہیں تھا بلکہ اسماعیل تھا۔ حقیقت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے جو ممبر سے، مساجد سے، ملاؤں سے آپ سنتے ہیں وہ نہ سنیں، تاریخ کے پنوں کو کھوجیں، حقیقی طور پر کتاب مقدس کو پڑھیں اور حقیقت کو جانیں، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے، کتاب مقدس میں ہم پڑھتی ہیں، اور تم حقیقت کو جانو گے اور حقیقت تمہیں آزاد کرے گا۔ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہاری آزادی کے لیے تیار ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ میں حسین اندریاس یروشلم کے اس زیرخانے سے، ہاں جہاں پر معبد میرے اوپر اور میں نیچے ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو ساری برکات سے نوازے۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے خداوند ان کو چنگائی دے، اگر کام کاج کی مشکلات ہے خداوند آپ کی مشکل کشائی کرے، سفر میں ہے کوئی عزیز یا آپ، خداوند آپ کو سفر بخیر عطا فرمائے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین 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 اور آمین۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع پھر سے عطا فرمایا۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اگلے بدوار کو یہ لائیو شو نہیں ہے، کیونکہ میرے عزیز پروڈیوسر جو ہیں وہ چھٹیوں پر ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند ان کو ایک تازگی بخشے اس سفر میں، اور کبھی کبھار خداوند ہمیں آرامش کے لیے، تفریح کے لیے بلاتا ہے کہ ہم تفریح کریں، اور ان کے لیے دعا کریں۔ اور مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ اردو گاسپل اگر آپ لکھیں
تو اردو گاسپل میں پھر آپ زندگی کا کلام وہاں پر دیکھ پائیں گے، اور اس طرح آپ اسے سبسکرائب بھی کر پائیں گے۔ جو پرانے پروگرامز ہیں ان کو بھی اسی طرح آپ دیکھ سکیں گے۔ تو جو میرے لائیو پروگرامز تھے، ابھی یہ جو لائیو پروگرام چل رہی ہے، تو نیاپلس سے یہ جو دیکھیں یہ ادھر ادھر چل رہی ہے، جو یہاں پر نیاپلس سے رسول پولس رسول کا جو پیغام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ پیغام دوبارہ نشر ہوگی، کیونکہ اس کے اگلے ہفتے اگلے بدوار کو ہم وہیں سے لیں گے۔ جب آپ یہ پروگرام دیکھ پائیں گے تو یہ سلسلہ ہم وہیں سے لیں گے، کیونکہ یہ عید قربان یا بقر عید کا وقت ہے، تو ہم نے سوچا کہ 2 پروگرامز ایسے کریں جس میں لوگ اس حقیقت کو تاریخی طور پر سمجھ سکیں۔ تو انجیل کا پیغام پولس یسوع کے روح کی ہدایت پر چلے، تو نیاپلس سے یہ پیغام آپ ضرور اگلے ہفتے دیکھیں، اور اس کے اگلے ہفتے پھر ہم واپس لوٹیں گے لائیو شو میں۔ مگر آپ فون کالز کر سکتے ہیں اگلے ہفتے یا ہر روز۔ اگر میں مصروف نہیں، کسی اور سے بات نہیں کر رہا، تو میں ضرور آپ سے بات کروں گا اور آپ کے فون کالز میں لے لوں گا۔ ابھی تک خداوند کا شکر ہے مشکلات نہیں پڑی فون کالز میں۔ کچھ فون کالز میں مشکلات ہیں، مگر میں یہ سیکھ رہا ہوں اس نئے فون کو۔ تو آپ وہ ضرور دیکھیں اس پروگرام کو، اور آپ ہمارے ویب سائٹ میں ضرور جائیں، teraKalam.com، اور وہاں سے آپ اس پروگرام کو براہ راست بھی دیکھ پائیں گے جو بدوار کے دن ہیں، اور باقی پروگرامز بھی آپ دیکھ پائیں گے۔ اور جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر، لوقا کی انجیل پر مبنی ایک فلم ہے جسے جیسس فلم کہتے ہیں، اسے آپ یہاں سے براہ راست دیکھ پائیں گے اس صفحے سے teraKalam.com میں جا کر۔ پھر نقش قدم پر، جو یسوع کے نقش قدم پر، آپ اس ویب سائٹ میں آئیں گے، تو یہاں سے آپ جو یروشلم میں میرا سفر تھا، اسرائیل میں، اور پھر آپ کے یونان میں جیسے کورنتھ ہوئے، تیسالونیکی ہوئے، فلپی ہوئے، نیاپلس ہوئے، بیریا ہوئے، سینچیریا ہوئے، اور بہت سے ایسے مقامات ہیں، تو وہاں کے جو پروگرامز ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ پائیں گے مستقیماً۔ جو دائیں ہاتھ جو یہ والا ہے، یہ فارسی میں ہے اور پشتو میں ہے۔ یہ بیچ والا جو ہے amazingjesus.com، اسی سلسلے میں انگریزی میں، اور پھر اردو زبان میں مسیح کے نقش قدم پر اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ مسیح کے نقش قدم پر جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جا پائیں گے، جو یہ اردو میں نے اس کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ اس میں مزید ویڈیوز شامل ہوں گے اسرائیل کے اور باقی، اور میں نے ابھی ابراہیم کے ابا ابراہیم نام لے کر ابراہیم کے بارے میں جو ایک صفحہ یہاں پر بنایا ہے، اسے بھی آپ دیکھ پائیں گے۔ جو آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اور صدوم اور غمورے کا سفر جو تھا، اور ابراہیم صدوم کے لیے خداوند کے حضور جو التجا کرتا ہے اس کے بارے میں، اور ابراہیم اور ابی ملک کے مابین جو معاہدہ تھا، اور پھر کوہ موریا پر سے میں نے جو پیغام پچھلے ہفتے دیا وہ بھی دیکھ پائیں گے۔ اور آج کا پروگرام یہوہ یری، خداوند مہیا کرنے والا، اس پروگرام کو بھی آپ دیکھ پائیں گے یہاں سے۔ تو یہ سارے کے سارے پروگرام آپ دیکھ پائیں گے، اور میں دعا کرتا ہوں خداوند اس وسیلے سے آپ سب عزیزوں کو برکت دے۔ ہیلو سلام پاسٹر جی۔ سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی پاسٹر، شکر ہے خدا کا، ٹھیک ہوں۔ عدنان بات کر رہا ہوں پاسٹر، میں میلسی سے۔ ہاں جی بھائی عدنان، خداوند آپ کو برکت دے۔ کیا ہاں جی پاسٹر جی، میں نے آپ سے کہنا تھا بھی میری نا جاب کے لیے دعا کریں۔ میں جہاں بھی اپلائی کرتا ہوں میری جاب ہی نہیں ہوتی ہے، میرے سارے ٹیسٹ بھی پاس ہو جاتے ہیں پھر بھی میری جاب نہیں ہوتی۔ میں ضرور دعا کروں گا، خداوند کوئی بھی رکاوٹ ہے خداوند دور کرے۔ میں ضرور دعا کروں گا، ضرور دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اپنے بھائی کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں، اسے تیرے حضور لاتا ہوں، ان کے لیے تیری تسلی چاہتا ہوں۔
خداون تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر چاہتا ہوں، تیرا فضل ان کے لیے چاہتا ہوں جاری ہو خداون. میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے مواقع کے دروازے کھول خداون، وہ جگہ جو تو نے خداون ان کے لیے بنایا ہے اس کا مکاشفہ ان کے لیے کر خداون. میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما. میں دعا کرتا ہوں ان کو ایک اچھی نوکری، اچھا موقع مل سکے خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں. آمین آمین آمین. عدنان ایک بات غور سے سنیں. یہ 1994 کی بات ہے. 1994 میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، ایک گارمنٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور فیشن مرچنڈائزر میں کام کرتا تھا. اس کمپنی کا نام تھا ایلانکو انڈیا لمیٹڈ، اور ان کے جو مالک تھے وہ ایک امریکی یہودی تھے، ٹوروفسکی، ارل ایم ٹوروفسکی. تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں وہاں پر کام کرتا تھا، مجھے پیسے اچھے ملتے تھے اور بہت ہی موج تھی میری. مگر کیا ہوا، مجھے ایک فون کال آیا کہ آپ فل ٹائم منسٹری کے لیے آئیں، اور میں نے اسی وقت جو ہے وہاں سے ریزگنیشن دے کر میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے. 1 سال سے زیادہ عرصے مجھے کچھ بھی نہیں ملا، مگر 1 سال کے بعد خداون نے دروازہ کھولا اور مجھے ایک نئی نوکری ملی اور خداون کے خدمت میں بھی میں شامل ہو گیا. تو خداون وہ کبھی کبھار جو دیر کرتا ہے وہ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا. تو آپ یہ تسلی رکھیں، خداون مہربان ہے. میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ خداون آپ کو برکت دے. خداون آپ کو برکت دے. خداون آپ کو. ہاں جی بھائی یا بہن، آپ نے فون کیا تھا، میں آپ کے فون کال کو نہ لے سکا. آپ پھر سے کوشش کر سکتے ہیں فون کرنے کا، اور میں ضرور آپ کے فون کالز کو لوں گا. دیکھیں، ہم صرف دعا کرتے ہیں، مرضی خداون کی ہے، مرضی خداون کی، یہ جاننا ہمارے لیے لازم ہے. ہیلو، سلام بہن. وہ میں نے اپنے بھائی کے لیے دعا کروانی، وہ گھر پہ نہیں آتا تو وہ باہر رہتا ہے، تو آپ ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ گھر پہ رہنا شروع کر دے. ضرور. ان کا نام کیا ہے بہن؟ مظہر. اے خداون، میں مظہر کو تیرے حضور لاتا ہوں خداون. میں دعا کرتا ہوں کہ تیری مرضی مظہر کی زندگی میں پوری ہو. میں دعا کرتا ہوں خداون تو ان کو اپنی سلامتی عطا کر خداون، حکمت عطا فرما، اور خدا کا ڈر، خدا کا بھے ان کے دل میں لا خداون. اور میں دعا کرتا ہوں گھر والوں کے لیے، ان کو برکت دے، بہن کو بھی برکت دے، ان پر تیری تسلی ہو. یہ دعا میں خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں مانگتا ہوں. آمین آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا، شکریہ فون کرنے کا. ہیلو ہیلو ہیلو. السلام پاسٹر جی. سلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے. میں نے دعا کروانی ہے. میرا بیٹا 2nd ایئر کے پیپر دے رہا ہے. ہاں جی. ایک اس کے لیے، اور دوسرا میرا گلا اکثر خراب رہتا ہے. میں پرستش کرتی ہوں نا تو رکاوٹ بنتی میرے گلے میں، جیسے زکام نہیں گرتا رہتا ہر وقت. یہ میری پرابلم ہے، تو اس کے لیے دعا کریں. میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا، اور میں دعا کروں گا کہ ایک دن آپ اس پروگرام میں اپنی آواز سنائے خداون کی پرستش میں. میں ضرور دعا کروں گا. اور آپ نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے ان کا نام کیا ہے؟ عدیل سلاس. FSC کے پیپر دے رہا ہے خداون. میں عدیل سائلس کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں. ان کے جو پیپرز ہیں خداون، میں دعا کرتا ہوں تو ان کو کامیابی اور سرفرازی عطا فرما خداون. میں دعا کرتا ہوں خداون تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو خداون. میں دعا کرتا ہوں ان کو حضوری ذہن عطا فرما. اور بہن کے لیے میں دعا کرتا ہوں ان کے گلو کو، اے خداون، جو تیرے گن گاتی ہیں، تیرے جلال کے گن گاتے ہیں اے خداون. میں دعا کرتا ہوں خداون تو ان کو لمس فرما بہن کے گلو کو. اور میں دعا کرتا ہوں خداون جو وہ گلوکاری کرتی ہیں خداون، جیسے کہ فرشتے گاتے ہوں ہزاروں کے ہزار تیرے حضور، اس طرح ہوں خداون یسوع مسیح کے مقدس مبارک اور جلالی نام میں. آمین آمین آمین. آمین. نہ بھولیں ایک دن آ کر
खूब गीत गाएं इस प्रोग्राम में। जी ठीक है जी ठीक है। खुदावन आपको हाँ बरकत जी। दे, खुदावन आपको बरकत दे। और मैं अभी भी इस फ़ोन को सीख रहा हूँ, क्योंकि एक फ़ोन जब आती है तो दूसरा वो कट जाती है। तो अगर आपने फ़ोन किया तो मेहरबानी से दोबारा कोशिश करें। तो मैं ये बताना चाहता था कि खुदावन की मर्ज़ी जो है वो लाज़मी है हमारी ज़िंदगी में, लाज़मी है। कभी-कभार हम दुआ करते हैं, कुछ मसाइल ऐसे आते हैं और हम दिल बाख्ता होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? कल मेरी शादी की सालगिरह है, बल्कि अगर मैं नेपाल में होता तो वो आज शाम को है। आज रात को यहाँ अमेरिका में, और बल्कि पाकिस्तान में और नेपाल में, हिंदुस्तान में तो अभी वो वक़्त है मेरी जब वहाँ पर शादी हुई। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खुदावन के जो मैंने मोजज़े देखे वो इतने अद्भुत, जैसे अ, हिंदी में कहते हैं, वो इतने अजीब थे कि अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुदावन ने एक रफ़ीक़ हयात 32 साल पहले मुझे दिया, सगरा बेगम, और मैं इसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावन ने ये अतिया मुझे अता फ़रमाया। कुछ मेरे भाई-बहन हमेशा फ़ोन करते हैं और उनके बीच में नाराज़गी होती है, और घर में ये नाराज़गियाँ होती रहती हैं। तो आप ऐसा करें, किताब मुक़द्दस को पढ़ें। कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि बीवी जो हैं वो शौहर के ताबे होनी चाहिए, उनका एहतराम करनी चाहिए, मगर शौहर के लिए इससे भी बड़ा हुक्म है, और वो ये है कि अपनी बीवी से उस तरह मोहब्बत करे जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए, मोमिनों के लिए उसने मोहब्बत किया, उनको मोहब्बत किया कि अपनी जान सलीब पर दी। मैं एक मुल्ला की सुन रहा था कि अपनी बीवी को अगर वो ना सुने तो उसकी मार पिटाई करो। ओ भाई, खुदावन नहीं चाहता कि हम ये करें। खुदावन के हुजूर जो औरतें हैं, जो बच्चियां हैं, वो खुदावन की बच्चियां हैं, खुदावन के मखलूक हैं। खुदावन यीशु मसीह के कलाम में हम पढ़ते हैं, इंजील में हम पढ़ते हैं कि मसीह में नर और नारी दोनों एक बराबर है, एक बराबर खुदा के फर्जंद हैं। हाँ, जिस्मानी तौर पर हम बराबर नहीं हैं, क्योंकि मैं तो बच्चा जन नहीं सकता और मेरे फर्जंद जो हैं सुगरा बेगम ने उन्हें जने। मगर खुदावन की हिकमत को देखें, खुदावन की हिकमत को देखें। खुदावन दोनों को अलग जिस्म मगर हिकमत से दोनों को नवाजा है। इसी वजह से खुदावन के हुजूर हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं। आइए आज एक पश्तो गीत सुनेंगे। जो मेरी कुछ बहनें हैं वो पेशावर में हैं, कभी कभार मुझे कहते हैं कि आप एक पश्तो गीत सुनाया करते थे, तो वो पश्तो गीत फिर से हम सुनते हैं।
شپون زما پخوا بالکل نشته تراره رب دې شپون زما پخوا بالکل نشته تراره تمې سر په تېر بس کوي رب بې شک تمې سر په تېر بس کوي رب بې شک اسلام اور کو اوړې دومره دې کنډول مې ډک اسلام اور کو اوړې دومره دې کنډول مې ډک رب دې شپون زما پخوا بالکل نشته تراره رب دې شپون زما پخوا بالکل نشته تراره رحم فضل دې نازل په ما باندې خدا رحم فضل دې نازل په ما باندې خدا اور در بتل تر تلاشي زما مقام رب دې شپون زما پخوا بالکل نشته تراره رب دې شپون زما پخوا بالکل نشته تراره رب دشمن خداوند جو چوپان ہے رب دشمن زما پخوا میری طرف ہے میرے لیے وہ چوپان ہے بالکل نشتہ ترارا مجھے کسی چیز کی کمی نہیں اور ڈر بھی نہیں وہ میرے ہاتھوں کو تھامتا ہے وہ میری ابدی تسلی ہے اور آخر کار میں اسی کے گھر میں نواز کروں گا داخل ہوں گا ابد الآباد کے لیے خداوند کا میں شکر گزار ہوں حسن ارونی آمین کہتی ہیں بہن عطیہ عنایت بھی اسٹے بلیسڈ یو ٹو مائی ڈیئر سسٹر اور بھائی آقا اندریاس لطفاً برائے من ہم یک دعا بکن خیلی ممنون از شما دعا چاہتے ہیں اپنے لیے میں بھائی حسن کے لیے دعا کروں گا اے خداوند میں بھائی حسن کو تیرے حضور لاتا ہوں تیرے قدموں میں لاتا ہوں خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کو برکت دے جو بھی مشکلات ہیں خداوند تو ان کی مشکل کشائی فرما تیرے دست شفقت اور سائے رحمت بھائی پر ہوں تیری تسلی ان کے ساتھ ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین 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 اور پھر بہن عطیہ عنایت پھر لکھتی ہیں ہیپی ویڈنگ اینیورسری تھینک یو مائی ڈیئر سسٹر the Lord so much bless you the Lord so much bless you please continue to pray for us as we serve the Lord and please pray that God will bring many more days of blessing so that we can preach the gospel to the people, especially to the Muslims. My heart is to preach the gospel of the Lord Jesus Christ to Muslims. I was a Muslim. The Lord opened my eyes and I saw Jesus. Not that physically I saw him. No, I saw Jesus spiritually. He came into my heart through his Holy Spirit. He redeemed me for his glory and for this day to share his powerful gospel with the people. The Lord so much bless you. Thank you very much. اور پھر میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ teraakalam.com جو ویب سائٹ ہے اس میں جائیں اور وہاں سے آپ جو یہ پروگرامز ہیں ان کی تعقیب کر سکیں گے اور ہمارے فیس بک پیج کو جو کہ facebook.com اور .com کے بعد آپ سلیش کریں اوبلیگ جیسے کہتے ہیں برٹش انگلش میں اوبلیگ کر کے اور پھر وہاں پر لکھیں اردو گاسپل تو وہاں پر جائیں اور وہاں سے آپ خدا کا کلام ہمیشہ سن پائیں گے جو پرانے پروگرامز ہیں ان کو میں رکھ دیتا ہوں وہاں پر جو شہادتیں ہیں گواہی ہیں وہ سب وہاں پر ہوتے ہیں تو وہ آپ وہاں سے جا کر آپ خدا کے کلام میں سے جو میں رکھتا ہوں ان کو دوبارہ دیکھ پائیں گے اگر کوئی پروگرام بہت سے بہن بھائیوں نے فون کیا تھا کہ ان کے جو ڈش ہیں وہ کام نہیں کرتے موسم کی وجہ سے وغیرہ انہوں نے پروگرام نہیں دیکھا تو آپ teraakalam.com میں جائیں وہاں سے آپ ضرور یہ دیکھ پائیں گے یا پھر یہ مسیح کے نقش قدم پر جو masih.tv بہت آسان ایک ویب سائٹ ہے آپ اگر www نہ بھی ڈالیں صرف masih.tv.com کی جگہ .tv لکھیں تو آپ اس ویب سائٹ میں آئیں گے اور اس ویب سائٹ میں جب آئیں گے
جو دائیں طرف ہے وہ اردو زبان میں آپ کے لیے ہے مسیح کے نقش قدم پر. آپ اگر وہاں پر کلک کریں گے تو آپ جو مسیح کے نقش قدم جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جائیں گے، اور یہاں پر جو کلپس میں دکھاتا ہوں یہ سب کے سب مہیا ہوں گے، اور ابھی میں آہستہ آہستہ ڈال رہا ہوں. اور کچھ تصاویر بھی ہیں، بہت سے ایسے بھی عزیز ہیں جو مجھ سے تصاویر چاہتے ہیں، تو وہ تصاویر بھی آپ یہیں سے آپ چن لیں. اور اگر آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر پاتے تو مجھے ٹیکسٹ کریں اور میں کوشش کروں گا کہ وہی تصویر آپ کو میں بھیج دوں. تو خداوند کی سلامتی آپ سب عزیزوں پر ہو. اس وقت میں دعا کرنا چاہوں گا آپ سب عزیزوں کے لیے. اے خداوند، میں اپنے بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں. خداوند تو ان کو برکت دے. اگر کسی نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ہے خداوند، تو وہ توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنا دل دیں، اپنی زندگی ان کے سپرد کریں. خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں آمین آمین آمین. اگلے ہفتے میرا پروگرام تکرار ہوگا، مگر اس کے اگلے ہفتے تک خداوند آپ کو برکت دے. آمین.